مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ ایک اس وقت امریکہ کا رول اس میں آپ کی نظر میں کیا رہا؟ یعنی کہ اسرائیل نے انیشلی ایک آئی اے ای اے کی رپورٹ کے بعد جو بھی جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی آرم ٹویسٹنگ کا ایک ایلیمنٹ موجود تھا، لیکن اس رپورٹ کے بعد فوراً ہی 13 تاریخ کو اس نے اٹیک شروع کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو نیوکلیئر پروگرام تھا جس کے بارے میں یہ بھی شیورٹی نہیں تھی کہ اس کو ایران ویپنائز کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے وہاں پر ان کے نیوکلیئر سائٹس پر بھی حملہ کیا، اور بعد میں انہیں ریئلائز ہوا کہ بھائی یہ تو اتنے ڈیپ ہیں، گہرے ہیں کہ یہاں پر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے امریکہ کی منتیں شروع کر دیں اور پھر امریکہ بالآخر اس میں کودا، یعنی کہ در حقیقت جو کام کرنے کے لیے اسرائیل آیا تھا وہ کام کیا امریکہ نے۔ پھر اس کے بعد جی ہے اب پیس بھی بروکر کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ امریکہ کے رول پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس ساری سچویشن میں اور ایکویژن میں۔ احمد، کین یو ہیئر می؟ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال آپ نے سنا؟ یہ میرا سوال آپ سے متعلق میں نے سوال جی میں نے سن لیا سوال۔ اچھا جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا جو ریلیشن ہے، آپ اس کو اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے، اور پچھلے 70 سال میں یہ فیکچوئل ہے یہ بات کہ اسرائیل نے کبھی بھی کوئی جنگ امریکن پریزنس کے بغیر نہیں لڑی، اور اس ساری ایکویژن میں امریکہ کا جو ابھی پچھلے 7 دنوں سے جو کانفلکٹ بھی چل رہا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، اس میں بھی جو گیم چینجنگ فیکٹر تھا وہ امریکن پریزنس کا ہی تھا، جو ڈیسائسو فیکٹر تھا وہ امریکن پریزنس کا ہی تھا۔ قائد اعظم کی ایک بات کی طرف میں آپ کا اشارہ، آپ کا دھیان کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ یو کے اور یو ایس اے کی سپورٹ اسرائیل سے نکال لیں، 1940s میں انہوں نے یہ کہا تھا، آپ ان کے پیچھے سے وہ سپورٹ نکال لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنی دیر سروائیو کرتا ہے۔ اسرائیل کا سروائیول ان کے مطابق مشکل ہے ان دونوں طاقتوں کے بغیر۔ ایک طاقت کی تو سپورٹ کچھ حد تک بینائن ہو گئی، یو کے کی۔ یو ایس کی سپورٹ ابھی بھی پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یو ایس کی سپورٹ اسرائیل کے سروائیول کو گارنٹی کرتی ہے، لیکن پچھلے 2 سے 3 سال سے 2 بہت بڑی چینجز آئی ہیں۔ ایک تو پورے گلوبل آرڈر میں چینج آئی ہے کہ امریکہ از ناٹ دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ۔ دنیا ٹرانزیشن کر رہی ہے فرام اے یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ۔ امریکہ کے انفلوئنس کو رشیا بھی کاؤنٹر بیلنس کر رہا ہے، چائنا بھی کاؤنٹر بیلنس کر رہا ہے۔ سو امریکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اور امریکنز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو حکومت آئی ہے وہ ایک پاپولسٹ لیڈر کی ہے، اور پاپولسٹ لیڈر کا پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین ہے۔ اینڈ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین؟ امریکہ کی جو فورن وارز ہیں ان سے امریکہ کے ریسورسز نکال کے ملک کے اندر جو ہے ان کو یوٹیلائز کرنا، یہ وہاں کا پاپولر سینٹیمنٹ تھا۔ سو اب جب امریکہ نے انٹرفیئر کیا، یعنی ایران کے وہ جو نیوکلیئر ایسٹس کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پلانٹس کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے بامبنگ کی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ریزنٹمنٹ، کیلیفورنیا کے اندر، سین ڈیگو کے اندر پروٹیسٹ ہوئے۔ ایون جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس، انہوں نے اس اٹیک سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹویٹ کیا کہ ہمیں اسرائیل کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پہلی دفعہ شاید امریکہ کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ نے ڈائریکٹلی اسرائیل کے جو نیتن یاہو ہے اس کو کہا کہ اس کی طاقت کی ہوس کی وجہ سے وہ ایران کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ تو اس ساری ایکویژن میں ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کچھ حد تک ریسٹرکٹڈ رہا اس جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو نیوکلیئر جو سائٹس والا اس نے کیا وہ بھی ایک طرح کی فیس سیونگ ہی تھی، کیونکہ جب اٹیک ہوا تو اس کے بعد ایران نے کہا وہاں پہ تو ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے تو ان یونٹس کو خالی کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو قطر والا، لیکن پوائنٹ از احمد، واٹ مائی پوائنٹ از کہ بھلے ان پوائنٹس کو خالی کر دیا گیا ہو، لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی نیوکلیئر فیسلٹی اس کو بنانا اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز، اینڈ بڑا اس کے اندر سرمایہ لگتا ہے، اور اس کے اندر جو وہ بنکرز ہیں اور پھر سارے کے سارے زیر زمین ساری ٹنلز کو بنانا، پھر ایسی جگہ جہاں پہ سینٹریفیوجز ہوں، سارا ایک سسٹم چل رہا ہو، تو اٹس نیور ایزی۔ تو بھلے آپ وہاں سے انریچڈ یورینیم کو نکال کے کسی منی وین میں ڈال کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر بھی کر دیں، لیکن آپ کی وہ جو بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ تو ڈیمیج ہوئی نا۔ یعنی کہ جو کام اسرائیل کرنے آیا تھا وہ امریکہ نے کر دیا بالآخر، اور تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ون ون فار نیتن یاہو؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو فورڈو جو تھا، یہ جو 3 نیوکلیئر پلانٹس تھے، یہ دنیا امریکہ کے اندر ان کا بہت نام لیا جاتا تھا، یہ بدنام ترین نیوکلیئر پلانٹس تھے۔ ایرانین کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایرانین سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مہینوں پہلے وہ خالی کر دیے تھے، ہم تو ان کو یوز ہی نہیں کر رہے تھے، وہ ویسے ہی ایک سیکورٹی تھریٹ تھا۔ سو اس کے باوجود اگر آپ ایکویشن کو دیکھیں کہ جس طریقے سے وار مانگرنگ ہو رہی تھی مڈل ایسٹ کے اندر، جس طریقے سے پرو وار لابیز امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلنے کی بات کر رہی تھی، اس حساب سے اگر امریکہ نے فیس سیونگ کے لیے 3 پہاڑوں کے اندر جا کے بم مار دیے
تو اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. ایرانیئنز کمپلیٹلی ایران کے پورا اسٹیٹ آپریٹس یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, ہمارا نیوکلیر جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں جو سویلین اس کے لیے یوز کے لیے ہے وہ ہمارا اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور اسرائیل کا دیکھیں اشفاق بھائی, اسرائیل کا جو بیسک مقصد تھا اس اسکرمش کا, اس اٹیک کا, وہ رائزنگ لائن تھا, وہ رجیم چینج تھا. وہ رجیم چینج اسرائیل اچیو نہیں کر سکتا. وہ رائزنگ لائن اسی وجہ سے تھا نا, اس کا نام رائزنگ کی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ رضا پہلوی کے جھنڈے کے اوپر بھی ایک شیر کا نشان ہے. تو وہ رجیم چینج 1984 میں آڈیٹ نے لکھا تھا, تو وہ اسرائیل اچیو نہیں کر سکا. جہاں تک سیز فائر کی بات ہے, سیز فائر انتہائی ٹیمپرری ہے کیونکہ ابھی ڈٹر کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں اسرائیل, آپ کامیاب ہو گئے اسرائیل کو ڈٹر کرنے میں, لیکن جو لارجر ہیجمونک اور ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کے, وہ ختم نہیں ہوئے. لیکن ایک بڑی چیز وہ ختم نہیں ہوئی. اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے.